ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے, انہوں نے اپنی چچا زاد بہن کو ہدیہ بھیجا, عمر میں بڑے تھے, تو چچا زاد بہن کی شادی ہوئی تو انہوں نے بڑا بھاری بھرکم ہدیہ بھیجا. تو ہمارے کیونکہ میرے ان کے گھر میں کچھ سلام دعا ہے, تو ان کی جو چچا زاد تھی ان کا کیس میرے پاس آیا. انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا ہدیہ انہوں نے بھیجا ہے کہ بھائی یہ میں نہیں لے رہی. تو اس چچا زاد بھائی نے, جو عمر میں کافی بڑے تھے, جیسے ہوتے ہیں نا خاندان کے بڑے, انہوں نے کہا یہ آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ بھائیوں کا کام بہنوں کو کھلانا ہوتا ہے. نہیں, اس نے جو ہے نا معاوضہ دے رہی تھی وہ کہ نہیں اس کے کچھ پیسے لے لیں. اس نے کہا بھائیوں کا کام بہنوں سے کھانا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے, کھلانا ہوتا ہے, پیسے نہیں لوں گا. یہ غیرت کے خلاف. اس قسم کے لوگ, مجھے بڑا اچھا لگا ان کا, حالانکہ سگی بہن بھی نہیں ہے. مجھے یہ اتنا اچھا لگا, میں نے کہا دیکھو تھوڑے تھوڑے لوگ غیرت مندی الحمدللہ مارکیٹ میں ابھی شارٹ ہوئے ہیں مگر ختم نہیں, شارٹ ہیں مگر ختم. کھلانا سیکھو, کیونکہ مرد کی ذمہ داری کھلانا ہے, اس لیے جب وہ کھلائے گا تو اللہ اس کی آمدن میں برکت دے گا. اچھا لگتا ہے جو غیرت مند آدمی, تو کھلا کے مزہ آتا ہے اس کو, کھلاؤ بھائی. اور یہ کھا رہا ہے بیٹھ کے, ادھر سے بہن کی آدھی جائیداد وہاں سے لے لی, آدھے سے بیوی کا مہر جو ہے نا ادھر سے کھا گیا, ادھر سے یہی ہو رہا ہے. نہ وراثت دے رہے ہیں اس کو, اور بیگموں کو ٹوپیاں کرا کرا کے جو پیسے لے رہے ہیں نا آج کل کے مرد. بیوی کو جب وراثت اول تو ملتی نہیں ہے بھائیوں سے, اس کے بھائیوں سے, اگر مل جائے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے شوہر آ جاتا ہے. بیگم سنا ہے تمہیں 10 کروڑ روپے ملے ہیں تمہارے ابا کی طرف سے, تو ایسا ہے کہ اگر تم یہ مجھے دے دو, اگر تم یہ مجھے دے دو تو پھر یہ ہوگا کہ جو پروفٹ ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا. میں خواتین سے کہتا ہوں جب آپ کو اپنے ابا کی طرف سے وراثت ملا کرے تو شوہر کو پیسے دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ لے لیا کریں. شوہر کو پیسے نہ دیا کرو. غیرت مند ہوگا تو وہ کہے گا بیگم مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, ہماری والدہ کے پاس کبھی پیسے آتے تھے نہیں, ہمارے والد صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, وہ اپنا خرچہ پورا کرتا ہے. ہمارا بھی الحمدللہ یہی حال ہے. میں کوئی اتنا بڑا نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کیا آ رہا ہے وراثت میں, کس کو کیا مل رہا ہے, ہمیں نہیں پتا. بھائی ہماری ذمہ داری ہے پوری کرنا, ہمیں کیا اس کے پاس پیسے ہیں نہیں, ہمیں اس سے کیا غرض ہے بھائی. تو بیوی کے پاس جتنے پیسے ہوں پوچھا بھی نہیں کرو, بیگم تمہارے ہیں مجھے کیا, میں تو اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. وہ خود سے اگر دل بڑا کر کے کہہ دے کہ یہ 25 کروڑ آپ لے لیں, میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں, بہت اچھی بات ہے. شوہر کو ہدیہ دے رہی ہے, اتنے نیک آدمی کو ہدیہ دے رہی ہے بھائی, لیکن اس کی مال پہ نظر مت رکھو. میں نے دیکھا ہے کہ جب سسر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو وراثت کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی داماد کو فکر ہوتی ہے. بیگم تمہارا حصہ تمہارے بھائیوں نے کھایا کیوں ہے؟ بیگم میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان کیا ہے کہ سنا ہے کہ وراثت فوراً تقسیم کر لینی چاہیے. تو بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کا جو بیان ہے وہ تو اس لڑکی کے حق میں ہے نا, کہ وہ اس کے بھائیوں کے لیے ہے کہ بھائی اپنی بہن کو وراثت دو, داماد اور بہنوں کے لیے تھوڑی ہے وہ. تمہیں اس سے کیا غرض ہے بھائی. ہاں اگر بیوی آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ میری طرف سے فائٹ کریں, وہ خود آ کے آپ کو کہہ رہی ہے, وہ خود کہہ نہیں رہے, آپ اس کو پن کر رہے ہیں بار بار جا کے, اس کا مطلب آپ لالچی ہیں. تو عورت کے مال پہ نظر, غیرت کے ساتھ زندگی گزارو, بھوکے پیاسے رہو گے لیکن خدا کی قسم مزہ بہت آئے گا لائف اسٹائل. غیرت مند آدمی بھوکا بھی ہوتا ہے تو مزے میں ہوتا ہے, اور بے شرم آدمی پیٹ بھر کے بھی مصیبت میں ہوتا ہے. وہ صحیح بتا رہا ہوں. اور غیرت کے ساتھ بھوکا رہنے کا جو مزہ ہے وہ بے غیرت بن کے کھانا کھانے میں نہیں ہے. کاش یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. تو غیرت کے ساتھ بھوکا رہو, یہ بہتر ہے بنسبت بے شرم بن کے پیٹ بھر. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و